آپ سب نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ عز و جل دن میں کم از کم 20 مرتبہ دعا کرنا یہ بہت زیادہ فضیلت والا فعل اور عمل ہے۔ جتنی دعا کریں گے انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ قبولیت کے لیے میکنزم خود فٹ نہ کرے کہ جس طرح میں چاہتا ہوں اس طرح قبول ہو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہو۔ وہ رب کائنات ہے، تو دعا آپ جو مانگ رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے وہ حق میں ہی نہ ہو، ٹھیک ہی نہ ہو، آپ کو وہ چیز بظاہر آپ کو اچھی لگ رہی ہے لیکن وہ اچھی نہ ہو آپ کے لیے۔ تو ڈیلے ڈزنٹ مین دیٹ سم تھنگ بیڈ از گوئنگ ٹو ہیپن۔ ڈیلے از دا پارٹ آف دس ڈیوائن سسٹم۔ دا ورڈ ڈیلے ڈزنٹ ایگزسٹ۔ دیر کا لفظ خدائی نظام میں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ میں اور آپ ہوتے کون ہیں دیر کا لفظ کہنے والے؟ اتنی اتھارٹی ہے ہماری کہ ہم دیر کا لفظ کہہ دیں؟ ایک امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے، 55 سال کی عمر میں اس نے 2 دفعہ صدارت کو انجوائے کیا اور چلا گیا۔ دوسرا پریزیڈنٹ آیا، اس نے 75 سال کی عمر میں صدارت کو جوائن کیا۔ 55 سال میں ایک کا کیریئر ختم ہو رہا ہے، ایک کا 75 سال پہ شروع ہو رہا ہے۔ ایک امریکہ سے ڈگری لے کر آتا ہے MBA کی، اس کو جاب اس کی پسند کی نہیں ملتی، اس کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پہ غمی کے، تفکر کے، پریشانی کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور ایک لاہور سے MA پنجابی کرتا ہے، اس کو اچھی جاب مل جاتی۔ فکر مند کیوں ہوتے ہیں؟ کیا کر لیں گے آپ اگر وہ نہ ہوا جو آپ چاہتے ہیں؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ ماں اپنے بچے کے لیے جو فیصلہ کرتی ہے، بچے کو اچھا لگے یا نہ لگے، ماں وہی کرتی ہے۔ بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، چمکیلی ہے، خوبصورت ہے۔ ماں کو پتہ ہے کہ جس کو یہ چمکیلی اور خوبصورت کہہ رہا ہے وہ تو بلیڈ ہے، میں اس کو دوں گی تو کاٹ لے گا اپنے آپ کو۔ بچہ جتنی مرضی ضد کر لے، کیا وہ بلیڈ اس کو ملے گا؟ تو وہ جو ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، اسے نہیں پتا تمہارے لیے بہتر کیا اور تمہارے لیے بہتر کیا نہیں ہے۔ This is something divine. A prayer will never go futile. دعا کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، یا تو وہ دنیا میں ہی قبول کر لی جاتی ہے جس طریقے سے دعا مانگی گئی، یا اس کو آخرت کے لیے بچا لیا جاتا ہے۔ اور جب ان جمع شدہ دعاؤں کا ثواب بندہ آخرت میں دیکھے گا، وہ کہے گا مالک تو میری کوئی دعا قبول نہ کرتا اور آج سب کی جزا مجھے مل رہی ہوتی، یا رب اسے بہتر عطا فرما دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا مانگنے والے کی آواز رب کو بڑی پسند ہوتی ہے، وہ فرشتوں سے کہتا ہے ٹھہر جاؤ ذرا، یہ پکارتا ہے مجھے نا اچھا لگتا ہے۔ اور کبھی ہوتا ہے فوراً دے دو اس کو۔ تو ہر چیز مرضی کی ہو جائے اس میں فائدہ نہیں ہوتا۔ تم سنگ مرمر کا فرش چاہتے ہو، ارے سنگ مرمر میں تو پاؤں پھسل جاتے ہیں، مٹی کی پکڑ زیادہ دیکھی ہے ہم نے۔ مٹی کا فرش تمہیں اچھا نہیں نہ لگ رہا، اس کی تو پکڑ زیادہ ہوتی ہے۔ تو زندگی کو اتنا سیریس کبھی نہ لیں، کیونکہ زندگی رہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے شہنشاہوں کی بھی، بڑے بڑے فلاسفرز، پڑھے لکھے لوگوں کی بھی زندگی ختم ہوئی ضرور ہے۔ ڈونٹ ٹیک دس لائف سو سیریسلی، نتھنگ از پرماننٹ، ایوری تھنگ از ہیونگ این اینڈ۔ ہر چیز کی ایک مدت ہے، غمی کی بھی مدت ہے، خوشی کی بھی مدت ہے۔ دس لائف از ویری اسٹرینج، You cannot skip any chapter۔ یاد رکھیے زندگی کو اس طرح کا نہیں بنایا گیا کہ آپ اس زندگی کی کتاب کے کچھ چیپٹر کو سکپ کر دیں، چھوڑ دیں، نہیں، آپ کو زندگی کی کتاب کا ایک ایک لفظ پڑھنا پڑے گا، آپ کو ہر کردار سے ملنا پڑے گا۔ کچھ چیپٹر آپ کو بڑا مزہ دیں گے، آپ کا دل چاہے گا وہ چیپٹر ختم ہی نہ ہو، لیکن وہ ختم ہو جائیں گے۔ کچھ چیپٹر آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر دیں گے، بٹ یو ہیو ٹو گو تھرو دا انٹائر بک۔ آپ کو زندگی کی پوری کتاب کو پڑھنا پڑے گا۔ دس از ہاؤ دس لائف ورکس۔ یو ہیو ٹو ڈیل ود ایوری تھنگ۔ آپ کو ہر چیز کو دیکھنا پڑے گا۔ کوئی چیز آپ کو تجربہ دے جائے گی، کوئی انسان آپ کی زندگی میں آئے گا حسد کرے گا آپ سے،
کوئی دشمنی کرے گا آپ سے، کوئی ایک جملہ سکھا جائے گا آپ کو، اور کوئی ایک ایسا بھی آتا ہے جو آپ کے اندر سے آپ کی اوریجنل پوٹینشل کو، آپ کی ذات کے عروج کو، آپ کی اصل صلاحیتوں کو، قابلیتوں کو کھود کے آپ کے اندر سے نکالے گا اور آپ کے بیسٹ ورژن کو آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ اس آئیڈیل کو کبھی چھوڑنا نہ، اگر زندگی میں یہ مل جائے۔ ایک دو تو ہیں نا، ایک ماں اور ایک باپ ہے اور ایک اچھا استاد ہے، لیکن اگر کوئی زندگی میں ایسی نعمت مل جائے، اس ہیرے کو کبھی ضائع نہ ہونے دینا۔ ہی از دا ٹرو سیویئر۔ اور خود بھی ایسے ہی بنو نا کہ جس رستے سے گزرو پیچھے آنے والے یہ مت کہیں کہ پتہ نہیں کون گزرا ہے، مایوسی مایوسی نظر آ رہی ہے ہر طرف، اس کے گزرنے کے بعد سے کوئی تبدیلی آئی نہیں ہے، کچھ ہماری زندگی کو بھی کچھ نہیں ہوا، نہ کسی اور کو کچھ ہوا۔ بلکہ جب کسی جگہ سے گزرو، کیونکہ زندگی میں منازل آئیں گی، مرحلے آئیں گے، لیولز آئیں گے، یوں گزرو کہ تمہاری مہک، تمہاری خوشبو، تمہاری یادیں حصہ بن جائیں اس جگہ کا۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ کسی کی حوصلہ افزائی کر دیا کرو، کیونکہ سارے جڑیں کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں آج کل، حسد بہت زیادہ ہے، سب یہی چاہتے ہیں کہ اس کو نیچا کروں۔ کسی کے لیے تمہارے چند بول تمہارے منہ سے نکلے ہوئے تو چند جملے ہوں گے، اس کے لیے زندگی کا سرمایہ بن جائے گا وہ۔ He will have that particular word or sentence as an asset۔ ہو سکتا ہے آپ کے جملے اس کے لیے کتنی ترقی کا باعث بن جائیں، خاص طور پہ جب اتھارٹی آپ کے پاس ہوتی ہے۔ کل میں بہاولپور میں تھا، میں صبح آیا ہوں، آج صبح میں بہاولپور سے پہنچا ہوں۔ بہاولپور میں صبح پاکستان کا مشہور ترین تعلیمی ادارہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، بہت زبردست تعلیمی ادارہ ہے، بہت بڑا، پنجاب یونیورسٹی کی طرح مربعوں پر ہے، more than 45 ڈسپلنز ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں۔ میرا کامرس ڈپارٹمنٹ بیان ہوا اسلامک فائنانس کے اوپر، اسلام میں فائنانس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے بعد پھر لائبریری میں، مین لائبریری کے اندر جو لنکنز کارنر بنا ہوتا ہے، آپ کو لنکنز کارنر کے کانسیپٹ کا پتہ ہے؟ لنکنز کارنر کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ہے، لاہور میں بھی ہے، اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں بھی ہے۔ یہ کتاب ایک امریکن نے لکھی ہے، یہ کتاب ایک امریکن نے لکھی ہے، اس کا نام ہے ڈیوڈ۔ میں مثال دے رہا ہوں، ہم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، ہم سب کو یہ کتاب دے دی جائے گی کہ پڑھ لو، ہم نے کتاب پڑھ لی، اب ہمیں کتاب کے اندر کوئی پرابلم ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، تو ہم اس لنکنز کارنر میں آ کے بیٹھیں گے، اور امریکہ میں اس ڈیوڈ کو کال پہ لے لیا جائے گا، تصویر کی کال پر، اور اس سے کہا جائے گا کہ جی یہ لڑکے آپ سے سوال کریں گے آپ کی کتاب کے بارے میں، آپ ذرا جواب دیں۔ کیسا کانسیپٹ ہے؟ وہ معیشت کے اوپر کتاب ہے، سیاست کے اوپر ہے، وہ کلچر کے اوپر ہے، وہ ہسٹری کے اوپر ہے، وہ بایولوجی پر ہے، زولوجی پر، باٹنی پر ہے، سیکورٹی سروس پر ہے، جدید ترین علوم کے اوپر یہ بحث کی جاتی ہے۔ اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی اس لائبریری کے اندر اتنا میں نے پرمغز انداز دیکھا، طلباء سر جھکا کے بیٹھے ہیں، لائبریری کے اندر جیمر لگے ہوئے ہیں، آپ وہاں پہ موبائل یوز نہیں کر سکتے، سوشل میڈیا یوز نہیں کر سکتے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ای بک کے اوپر یا آئی پیڈ کے اوپر یا اینڈرائڈ کے اوپر یا آئی او ایس کے اوپر یا موبائل کے اوپر کتاب پڑھنا غلط ہے، لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگتا اپنی ذات کے لیے۔ شاید جب آئی پیڈ نیا آیا ہوگا، میں نے خریدا ہوگا آئی پیڈ اس وقت، لیکن پھر میں نے اس کو بیچ دیا تھا۔ جب پہلی کتاب کمپیوٹر کے اوپر لکھی گئی، کمپوز کی گئی، تو لوگوں نے اٹھا کے اس بندے کا کمپیوٹر بیچ پہ پھینک دیا تھا، ساحل سمندر پر، اور کہا تھا پیپر کین نیور بی ریپلیسڈ، کاغذ کو کبھی بھی بدلا نہیں جا سکتا اس اسکرین کے اندر سے، نیور۔ اور اس بندے نے آگے سے کہا تھا کہ 10 سال نہیں لگنے، تمہارا کاغذ نظر بھی نہیں آئے گا، اور فائدہ تو ہے۔ دیکھیں ابھی میں یہ کتابیں پکڑ کے آیا ہوں نا، 5 کتابیں میں نے پکڑی ہوئی تھی نا، اگر یہ 5 سے 10 ہو جاتی نا، آپ کہتے مولوی صاحب کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے یار، 15 ہو جاتی، پھر سمجھتے کہ شاید یہ مسجد کے اندر کتابیں بیچنے کے لیے تشریف لائیں، کیونکہ ہاتھ میں تو اتنا ہی کچھ آ سکتا ہے نا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اسٹوریج کیپیسٹی کتنی آ چکی ہے ہارڈ ڈسک کی؟
یعنی اگر میں نے آئی پیڈ پکڑا ہوگا تو میں 15 لاکھ کتابیں اس آئی پیڈ میں لے کر یہاں آ سکتا ہوں. فائدہ ہے 15 لاکھ کتابیں. اٹس اے ویری ہیوج اماؤنٹ آف بکس. آج امریکہ کے اندر 6:4 کی ریشو چل رہی ہے. 4 لوگ ایسے ہیں جو کہ کمپیوٹر پہ کتاب پڑھنے کو اچھا سمجھتے ہیں, 6 لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کتاب کو پڑھنا اچھا سمجھتے ہیں. اپنی اپنی شوق ذوق کی بات ہے. لیکن ایک بات ہے, کچھ لوگوں کو کتاب کی خوشبو سے محبت ہوتی ہے. صفحے سے خوشبو آتی ہے نا ایک, اس سے محبت ہوتی ہے. اور ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, دیکھیں یہ کتاب میں نے ابھی پڑھنا شروع نہیں کی نا, ابھی ایسے پڑھی ہوئی ہے. تو اس کا یہ حصہ موٹا ہے, ادھر کچھ بھی نہیں ہے. میں اس کو پڑھنا شروع کرتا ہوں ایسے. اب اس کا یہ حصہ موٹا ہوتا جا رہا ہے, یہ پتلا ہوتا جا رہا ہے. تو یہ جو موٹا ہو رہا ہے نا, اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے یہ پڑھ لیا ہے, اور اس کا یہ موٹا ہونا میرے لیے حوصلہ افزائی کا سبب بن رہا ہے کہ یار میں نے یہ پڑھ لی کتاب اور مزید میں پڑھتا چلا جا رہا ہوں. تو ریڈنگ میرا موضوع تھا وہاں پہ, جس میں نے ان کو یہ عرض کیا کہ لیڈرز آر دا ریڈرز, کہ لیڈنگ وہی آج قوم کر رہی ہے جو کہ ریڈنگ کر رہی ہے. تمہارا تعلق تمہارے کتاب سے چھوٹتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ تم تو وہ مسلمان ہو جس مسلمان کے خلیفہ کی ذاتی لائبریری میں لاکھوں کتابیں ہوا کرتی تھی. کوئی گھر مسلمان کا ایسا امید نہیں کیا جا سکتا تھا جہاں لائبریری نہ ہو. میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے اعتراض نہیں ہے کہ آپ موبائل کے اوپر کتاب پڑھ رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ کتاب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں, فیس بک پہ نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے, ای میل آ جاتی ہے, اور کیلوگس کی ریسرچ کے مطابق 544 دفعہ ایک بندہ دن میں ڈسٹرب ہوتا ہے, اس کا فوکس تبدیل ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ڈسٹربنس آج کی زندگی میں اتنی زیادہ ہو گئی ہے, کبھی میں کتاب دیکھ رہا ہوں, کبھی موبائل پکڑ رہا ہوں, کبھی اس سے بات کر رہا ہوں, دس از ہاؤ مائنڈ ورکس. نیور go and ask psychiatrist, this is not a human mind type of task, this is not how mind works. ہم کبھی بھی ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتے. کیوں دنیا کے ہر ملک کے اندر ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون سننے پر پابندی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بندہ 2 کام اکٹھے نہیں کر سکتا. 27 سال کی مارگریٹ تھی, گاڑی کے پیچھے گاڑی چلا رہی تھی, گاڑی لگی, 3 ڈیتھس ہو گئیں. جب تحقیق کی گئی پتہ چلا کہ لازمی طور پہ مارگریٹ کی نظریں آگے تھیں اسکرین پر, لازمی, وہ ادھر ادھر نہیں دیکھ رہی تھی, لیکن اس کے کانوں کے اندر آئی پاڈس لگے ہوئے تھے. اور یاد رکھو جب تم موبائل سن رہے ہوتے ہو نا, یہ تحقیق کہتی ہے 70% تمہاری توجہ اسکرین سے ہٹی ہوتی ہے. اب نوٹ کریں, آپ پیچھے جا رہے ہو نا گاڑی پہ, آگے ایک موٹر سائیکل والا موبائل سن رہا ہوتا ہے, اپنی طرف سے بڑا ماسٹر بن رہا ہے, وہ لگا کے ایسے کر رہا ہوتا ہے, ایسے کر رہا ہوتا ہے, لیکن پیچھے دھیان کتنا رکھنا پڑتا ہے اس کا, کبھی ادھر گر رہا ہے, کبھی ادھر گر رہا ہے. وی ڈونٹ ورک لائک دس. 544 مرتبہ دن میں ایک انسان ڈسٹریکٹ ہوتا ہے, سوئچ لگا ہوتا ہے انسان کے دماغ میں, اسے کہتے ہیں نیورولوجیکل سوئچ. جس طرح بتی چلی جائے, کسی کے گھر میں 2 میٹر ہوتے ہیں نا, ایک بتی چلی جائے تو وہ میٹر سوئچ کرتا ہے, دوسری جگہ پر چلی جاتی ہے بتی. اسی طرح ہمارے دماغ کو محنت کرنی پڑتی ہے. ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, موبائل نکالوں گا سوئچ تبدیل ہوگا, پھر ادھر دیکھوں گا سوئچ تبدیل ہوگا. نیورولوجیکل ریسورسز ڈپلیٹ کرتے ہیں, آپ کے دماغ کی طاقت ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہے, انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے, اس کے دماغ کی صلاحیتیں جلدی کم ہو جاتی ہیں. تبھی یہ جو بڑے بڑے بندے ہوتے ہیں, سی ای اوز ہوتے ہیں, آئی جیز ہوتے ہیں, بڑے بڑے فوجی کمانڈرز ہوتے ہیں, ان کے پاس جائیں, 2 کام ایک وقت میں نہیں کریں گے, یہ ایک کام کریں گے. ایک سائل آیا, اس کو ڈیل کیا, ختم, اس دوران میں کوئی اور کام نہیں کرتے. سو ڈونٹ بی لائک دس, ٹرائی ٹو ایکٹ لائک اے ہیومن. انسانوں کی طرح جینا سیکھو. تم نے پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ لیا ہے, تم نے مچھلیوں کی طرح زمین کے نیچے پانی میں تیرنا سیکھ لیا ہے, انسانوں کی طرح زمین پہ رہنا سیکھا ہے. اس پہ تو غور کرو. تو محترم سامعین کرام, ہمارا موضوع کچھ اور تھا, لیکن وہ بات چل پڑی بھاولپور سے. پھر وہاں پہ رات کو ڈاکٹرز کا بہت بڑا اجتماع ہوا, اور ڈاکٹرز کے اس اجتماع میں الحمدللہ قائد اعظم میڈیکل یونیورسٹی, قائد اعظم میڈیکل کالج, جو پاکستان کا بہت بڑا اور بڑا زبردست میڈیکل کالج ہے, جس کی وجہ سے آج پاکستان کو بہت بڑے بڑے نام ملے میڈیکل سائنس میں, ان کے ساتھ میلاد کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی. تو بھاولپور کے وزٹ کے بعد ہم صبح آئے. یہ آج کے دور کے نوجوانوں کو سمجھانا بڑا ضروری ہے. مجھ سے کسی نے کل سوال کیا
کہ جی بتائیے میلاد پہ ہم خوشی کیوں مناتے ہیں؟ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں. سوال کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ دو طرح کے. ایک ریٹوریکل کویسچن ہوتا ہے، اس سوال کا جواب مقصود نہیں ہوتا، وہ سوال صرف اہمیت بتانے کے لیے کیا جاتا ہے. ایک تو نا سوال میں کروں تو مجھے جواب مقصود ہے آپ سے، ایک نہیں. ایک ہوتا ہے صرف بات کی اہمیت، بات کو موٹا کرنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے. دس از ریٹوریکل کویسچن. کویسچن از ویری امپورٹنٹ، کویسچن از ناٹ ایزی. آپ کا نام کیا ہے؟ جس وقت میں نے آپ سے یہ سوال کیا، یہ سوال آپ کی زندگی کا سب سے آسان سوال ہے. آسان سوال ہے نا، یہ اس سے زیادہ آسان کوئی نہیں ہو سکتا. ان کا اتنا بڑا دماغ جو کہ 100 ملین نیورونز پر مشتمل ہے، 1 کھرب سے زیادہ نیورون ہے، پوری دنیا کو انسان کا دماغ گھیرے ہوئے ہے. لیکن جب میں نے ان سے سوال کیا، اتنا آسان سوال، ان کی ساری توجہ میرے سوال کی طرف تھی کہ نہیں تھی؟ بتائیے، سب سے آسان سوال. یہ سوال میں طاقت ہوتی ہے کہ انسان کو الرٹ کر دیتا ہے وہ. اسی لیے کہتے ہیں بچوں سے سوال کرو. ہم بچوں سے ایک بڑا عام سوال کرتے ہوتے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو، بیٹا بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ کرتے ہیں نا. آپ سمجھتے بس کر لیا ختم ہو گیا، اور نہیں ختم ہوا. ریسرچ کہتی ہے کہ بچہ اس سوال کا جو جواب دے دیتا ہے نا، میں نے بڑے ہو کے یہ بننا ہے، وہ لاشعوری طور پہ 70% وہی بننے کے لیے اپنی زندگی لگا دیتا ہے. کیونکہ وہ اتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس نے اپنے منہ سے کہہ دیا ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے. تو سیمنٹ پہ لکھی گئی بات، اور سیمنٹ پہ جو بات لکھی گئی وہ تو پکی ہو جاتی ہے. پھر he will try his level best to get that aim. Good questions will bring good answers and bad questions will bring bad answers. اچھے سوال اچھا جواب لے کر آئیں گے، گندے سوال گندا جواب لے کر آئیں گے. تو مجھ سے ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، پیڈس کے ڈاکٹر تھے، کہتے ہیں کہ جی میلاد پہ خوشی کیوں منانی ہے ہم نے؟ اچانک میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا اور میں نے ان سے عرض کی، دیکھیں حضور، جب بھی اس کائنات میں کسی ہستی کا ظہور ہوا ہے یا کوئی نئی ایجاد ہوئی ہے، بڑے لطف کی بات لگتی ہے، اور اس ایجاد پر، اس ہستی کے ظہور پر دل میں خوشی پیدا کی جاتی ہے، انتظار کیا جاتا ہے، آنکھیں شوق دیدار میں واہ ہو جاتی ہیں، دلوں کو سرور ملتا ہے. 1886 میں کار بینز نے گاڑی ایجاد کی، خوشی ہوئی ہوگی دنیا کو. 1808 میں جہاز پر کام شروع ہوا، 1908 میں پہلی فلائٹ ہوئی جہاز کی. آج بھی یو ایس اے کے اندر جہاز کی سالگرہ منائی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت بڑی ایجاد ہے. فاصلے سمٹ گئے. آئی فون 6 اگر کسی کو یاد ہو، فلیگ شپ فون تھا آئی فون کا. اس فون نے 19 ستمبر کو نکلنا تھا، اور 13 ستمبر سے لوگ اس دکان کے باہر ٹینٹ لگا کر بیٹھ گئے تھے. غریب نہیں، امیر لوگ، کہ پہلا فون میرے پاس آئے، جی بڑا نیا فون آ رہا ہے. کیوں؟ نئی چیز آ رہی تھی. دنیا میں ایک ملک ہے، وہاں پہ بادشاہت ہے، اور جو بادشاہت ہوتی ہے نا، اس بادشاہت کے اندر جو بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے نا، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس بچے کی آمد کے لیے بڑی بڑی دور سے آتے ہیں اور آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اور جیسے ہی وہ بچہ آتا ہے بادشاہ کے اندر، بادشاہ کے خاندان میں، وہ بڑی جناب خوشی مناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. ہیپی نیو ایئر منایا جاتا ہے، مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے. میرے بھائی کی جاب ہے، اس کا گریڈ 17 سے 18واں ہو جائے گا، مجھے خوشی ہوگی. میرے ابو کا کاروبار ہے، کاروبار کا حجم بڑھ جائے گا، مجھے خوشی ہو جائے گی. کسی اگر 3 بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ تینوں کے نصیب اچھے کرے، لیکن اگر بیٹا پیدا ہوگا، ماں باپ کو بھی خوشی ہوگی، بہنوں کو بھی خوشی ہوگی. ثابت ہوا کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے، دل میں خوشی پیدا ہونا یہ ایک نیچرل پیشن ہے. تو مجھے بتاؤ، ہر نعمت پہ خوش تو ہوتے چلے جا رہے ہو، جب اس عالم پر رحمت للعالمین کی جلوہ گری ہوئی ہوگی، کتنی خوشی ہوئی ہوگی. وہ جو سب پر رحمت ہے. آج اس ہستی کی ولادت تو آمنہ کے گھر میں ہوئی ہے، لیکن خوشی دنیا کی ساری مخلوق منا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب پر جو رحمت ہے ان کا نزول آج ہوا ہے. یاد رکھنا، کائنات پر کفر و جہالت کے گندے بادل امڈ آئے تھے. ایک ملک ایسا تھا، وہاں پر مرد کے مرنے پر عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، اور اگر عورت بھاگ جاتی تھی جنگلوں میں، غاروں میں رہنے کے لیے، سکے باپ اور سکے بھائی اس کو پکڑ کے لاتے تھے اور آگ میں پھینکتے تھے. عرب میں لوگوں کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا بیٹی پیدا ہوتی تھی، اور اگر بیوہ ہو جاتی بیٹی عرب میں، 1 سال تک اس کو بند کر دیتے تھے، وہ نہا نہیں سکتی تھی.
اور وہ جو کھانے والا برتن ہے اس کو دھو نہیں سکتی تھی، ایسی حالت تھی عورت کی۔ نیگروز کو افریقہ سے پکڑ کے لاتے، ان سے کام کرواتے اور ان کو بیڑیوں میں پھنسی ہوئی حالت کے اندر تلوار مار کے مار دیا کرتے تھے۔ یہ حالت تھی انسانیت کی۔ اور پھر 12 ربیع الاول کو، جیٹھ کی پہلی تاریخ 22 اپریل، دن اور رات میں 14 گھنٹے گزر چکے ہیں، 4:22 پر فاران کی چوٹی پر وہ نور چمکا۔ میرے آقا کی ولادت باسعادت ہوئی، دنیا کو سفلی جذبات سے چھڑا کر آپ نے ملکوتی صفات سے متصف کر دیا، نفسانی قدورتوں کو دور کیا اور دلوں کو انوار الہی سے منور کر دیا۔ بتائیے اس سے بڑھ کر کیا شان ہوگی؟ تم میرے نبی کی یاد کو کیسے مٹا سکتے ہو؟ کیسے مٹا سکتے ہو؟ تم نماز پڑھو گے تمہیں اپنے آقا کی یاد آئے گی، تم گھر میں نماز پڑھو گے تمہیں آقا کی یاد آئے گی، تم مسجد میں نماز پڑھو گے، عید کی نماز پڑھو گے، جمعے کی نماز پڑھو گے، تمہیں آقا کی یاد آئے گی۔ کیوں؟ اللہ نے تو نماز فرض فرمائی ہے، لیکن نماز پڑھنی کیسے ہے؟ کس نے سکھایا ہے؟ تم نے حج کرنے جانا ہے، کپڑے اتار دو یہ والے، یہ انسلا کپڑا پہن لو، اسی کپڑے کو پہن کر میں نے عید پڑھی ہے، اسی کپڑے کو پہن کر میں نے جمعہ پڑھا ہے، میں اتار دوں؟ جی، اس کپڑے کو اتارو گے تب وہ مطلوبہ مقصد حاصل ہوگا۔ اب عرفات سے مزدلفہ کی طرف جانا ہے، بیچ میں ایک نماز آ گئی ہے، پوری دنیا میں اس وقت لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تم نے نہیں پڑھنی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حج فرض فرمایا، لیکن وہ قادر مطلق ہے، اس نے آ کر کعبے کے چکر تو نہیں لگائے، مزدلفہ کا اور عرفات کا وقوف نہیں فرمایا، وہ تو اس سے پاک ہے۔ تو یہ ساری ادائیں کس کی ہیں؟ روزہ رکھو گے تمہیں اپنے آقا کی یاد آئے گی۔ کیسے؟ اس لیے کہ سحری کرو گے، افطاری کرو گے، قادر مطلق غنی بالذات وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، میرے رب نے تو روزے نہیں رکھے، وہ تو سحری کرنے سے پاک ہے۔ تو تم جب سحری کرو گے تمہیں کس کی یاد آئے گی؟ تم کلمہ طیبہ پڑھو گے تمہیں کس کی یاد آئے گی؟ تم کلمہ طیبہ پڑھو گے تمہیں کس کی یاد آئے گی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تم اذان سنو گے تمہیں کس کی یاد آئے گی؟ تم روزہ رکھو گے، حج کرو گے، کس کی یاد آئے گی؟ ثابت ہوا کہ یہ اسلام تو میرے نبی کی اداؤں کا نام ہے، یہ اسلام تو آپ کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام ہے۔ اور جب یہ شان کسی ہستی کی ہو، مجھے بتائیے میلاد نہ منائیں؟ لفظ میلاد یہ تو ویسی بےکنی کر دیتا ہے۔ اگر یہ کہتے ہو کہ تم دونوں ذاتوں میں حلول کر رہے ہو، اللہ اور اس کے نبی کی ذات کو ملا رہے ہو، تو لفظ میلاد کہہ دینے سے ہی اس کی نفی ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ میلاد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ولادت۔ میلاد کا مطلب کیا بولیے؟ ولادت، برتھ۔ اور جب آپ نے کہا میں نبی کا میلاد منا رہا ہوں، آپ نے تو اپنے منہ سے اقرار کر دیا کہ میں نبی کو رب نہیں مانتا، کیونکہ رب اس کا تو میلاد ہوتا ہی نہیں ہے، رب تو ولادت سے ہی پاک ہے۔ آپ نے تو منہ سے کہہ دیا نا کہ میں نے تو ذات میں حلول کیا ہی نہیں ہے، وہ رب ہے، یہ مخلوق ہے۔ تو میلاد کا کانسیپٹ یہ ہے کہ انسان خوشی مناتا ہے، اور خوشی مناتا ہے۔ ہاں، میری خوشی میرا غم یہ شریعت کے تابع ہونا چاہیے، ہر مسلمان کا یہ طے شدہ امر ہے۔ جہاں خوشی میں پرابلم آئے گی وہاں خوشی میں پرابلم کو ہم ریزالو کریں گے۔ آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، محرم اور سفر میں انسان شادیاں نہیں کرتا، سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کی جاتی۔ شادی کے فنکشن کو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ انسان وہ فنکشن سفر میں اور محرم میں کرتے ہوئے عجیب محسوس کرتا ہے۔ مہندی کا فنکشن گلف وغیرہ میں نہیں کیا جاتا تھا، ان ایریاز میں یہ مہندی نہیں ہوتی تھی۔ یہ جو ہمارا غیر مسلموں کے ساتھ اتنا زیادہ اختلاط رہا ہے نا مسلمانوں کا بر صغیر کے اندر، وہاں سے یہ رسمیں ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ بہرحال میلاد کی خوشی یہ انسان کا نیچرل پیشن ہے۔ میں نے ہسٹری پڑھی ہے، آٹومن امپائر کے اندر جب سلطنت عثمانیہ تھی، اس وقت باقاعدہ سرکاری طور پہ میلاد ہوتے تھے، سڑکوں پہ چراغاں کیے جاتے تھے، ہر طرف سرکار کے آمد کی دھوم ہوا کرتی تھی، اور باقاعدہ بادشاہ لاکھوں لاکھ لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا کرتے تھے،
اور جس طرح میں نے پہلے بیان کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ جب موقع ہو نا، اس موقع کے اوپر اپنے بچوں کو ٹیچ کرنے کا بہت زبردست طریقہ ہوتا ہے۔ جب ربیع الاول کا چاند نظر آیا، پاکستان کے ہر چینل نے نیوز دی کہ جی مفتی منیب الرحمان صاحب نے اعلان کیا چاند نظر آ گیا، اور پیچھے میلاد کا انہوں نے ترانہ، میلاد کی نعت لگائی ہوئی تھی۔ ہر چینل نے یہ بتایا، کہیں جھنڈے لہرا رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں کہ جی مبارک ہو، میلادت کا چاند نظر آ گیا، اب انشاءاللہ فلاں تاریخ کو میلاد النبی منائی جائے گی۔ اپنے کانسیپٹ کو درست کیجئے نا، فضول خرچی کی اجازت نہیں ہوگی، عورتوں مردوں کے اختلاط کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ منبر و محراب کا کام ہے کہ وہ یہاں سے بتائے۔ اب مجھے بتائیے، جوان لڑکیاں، جوان عورتیں رات کے اندھیرے میں پہاڑیاں دیکھنے کے لیے نکل رہے ہیں، کون سی شریعت اس کی اجازت دے گی؟ ہم اس کو ٹھیک نہیں کہہ رہے۔ خوشی کا انداز ہوتا ہے، اور خوشی کے انداز کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ خوشی میں جھوٹ نہیں بولا جاتا، خوشی میں رب کی نافرمانی نہیں کی جاتی۔ تو میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی دنیا کے اندر جو انقلاب بپا ہوا، میں آپ کو کیا عرض کروں اور کیا بتاؤں۔ الحمدللہ، صرف میں اتنا ضرور کہوں گا، درود پاک پڑھیے، صلو علی الحبیب۔ فخر ہے مسلمان ہے۔ اور پھر میں وہی بات کہوں گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری اور آپ کا آ کر ہمیں یہ سمجھانا، ان دنوں میں اپنے بچوں کو حضور کے ٹریٹس کا بتائیے گا، حضور کے حسن کا بتائیے گا، حضور کی شان کا بتائیے گا۔ حضرت ابو طفیل انصاری وہ صحابی ہیں جن کی لاسٹ میں وصال ہوا، حج کے موقع پہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، سنو لوگوں، یہ وہ آخری آنکھیں ہیں جنہوں نے حضور کا دیدار کیا ہے۔ اب روئے زمین پر کوئی آنکھ ایسی نہیں جس نے حضور کا دیدار کیا ہو۔ لوگ جمگٹھوں میں آگے آ گئے، جمگٹھوں میں آگے آ گئے، اور آ کر کہنے لگے، چلو یہ تو بتاؤ۔ اب دیکھو یہاں پر کیا سوال کیا انہوں نے، حضور کی صحبت پائی ہے اور وہ آنکھیں سامنے ہیں جنہوں نے حضور کا دیدار کیا ہے۔ کیا سوال کیا؟ صرف اتنا آ کے بتایا، آپ نے دیکھا ہے میرے آقا کو، ذرا یہ تو بتائیے وہ حسن کیسا تھا۔ صرف حضور کا کوئی نیا نقش بتائیے۔ وہ کہتے میرے آقا کا حسن نمکین تھا۔ کتنی شان ہے، سوچو، حسین ترین چہرہ اس دنیا میں کس کا ہے؟ وہ جو پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام آئے، اور وہ جو قیامت سے پہلے آخری انسان آئے گا، اتنا بڑا گروپ جو بن گیا، بتاؤ سب سے حسین کون ہے اس میں؟ وہ چہرہ جو ہر وقت اللہ کی خصوصی رحمت اور توجہ کا مرکز ہے، جس کے بارے میں فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں، مرکز ہیں۔ وہ چہرہ جمال الہی کا مظہر عتم ہے، انڈیکیٹری ہے، ایکسپریشن ہے کہ اس کائنات کا سارا حسن جب اپنے نقطہ کمال کو پہنچا، وجود مصطفیٰ تخلیق پذیر ہوا۔ یہ وہی حسن ازلی تھا جو پھیلا، کائنات حسن کے جلووں کی مانگ بھر گیا، اور سمٹا تو چہرہ مصطفیٰ بن گیا۔ چہرہ مصطفیٰ، دیکھو چہرہ سب سے پہلا انٹروڈکشن ہوتا ہے بندے کا، ہے کہ نہیں؟ کوئی بندہ سامنے آئے، اس کا چہرہ، اس کا فیس، یہ سب سے پہلا تعارف ہوتا ہے اس بندے کا۔ اور حضور کا چہرہ مبارک کیسا ہے؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور کی ذات سے وحی کا، دیگر معجزات کا ظہور نہ بھی ہوتا، صرف وہ چہرہ دلیل نبوت کے لیے کافی تھا۔ جب میرے حضور مسرور ہوتے تو آپ کا چہرہ آئینے کی طرح شفاف اور مجلہ ہو جایا کرتا تھا، اور دیواروں کا عکس آپ کے گال مبارک پر نظر آیا کرتا تھا۔ چہرہ مبارک، انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، ماں کے پیٹ میں ایمنیوٹک فلوئڈ ہوتا ہے، یہ ایک پانی ہے جس میں انسان زندہ رہ رہا ہوتا ہے۔ اس کی جو کارڈ ہوتی ہے، ماں کی کارڈ سے ملی ہوتی ہے ناف، اور وہیں سے اس کو سارا کھانا آ رہا ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کی مائیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کو درد نکل آتا ہے، اور گھٹنے میں، کمر میں وہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ اپنی غذا ماں کی ہڈیوں سے بھی کھینچ کر حاصل کر لیتا ہے، اور ماں کے جسم کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس بیچاری کو تو ویسے ہی حمل کے دوران کھانے پینے کے اندر پرابلم ہوئی ہوتی ہے، اور یہ ایمنیوٹک فلوئڈ ہے جس میں بچہ تیر رہا ہوتا ہے، الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں اس کے اندر، پروٹینز ہیں، یوریا ہے، کاربوہائیڈریٹس ہے۔ جب انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، ولادت ہوتی ہے، اس ایمنیوٹک فلوئڈ کا گند اس کے جسم پر ہوتا ہے، علائشیں ہوتی ہیں، گندگی ہوتی ہے۔ لیکن جب میرے آقا کی ولادت باسعادت ہوئی، مدارج النبوت میں ہے، جسم پر کوئی علائش نہیں تھی، کوئی گندگی نہیں تھی، آپ ہر علائش سے پاک پیدا فرمائے گئے تھے۔
ابن عباس فرماتے ہیں بچے صبح سو کے اٹھتے ہیں، ان کے بال پراگندہ اور گندے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں آلودہ ہوتی ہیں، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہوتے، بالوں پہ تیل لگا ہوتا، آنکھوں پہ سرما لگا ہوتا تھا، آپ کے چہرے کو دیکھ کے لگتا جیسے آفتاب طلوع ہو رہا ہے، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتے تو اندازہ ہوتا جیسے سورج نکل رہا ہے، اور جب سورج نکلتا ہے نا جہالت چھٹنا شروع ہو جاتی ہے، اندھیرا دور ہو جاتا ہے اور روشنی نظر آنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسا کمال عطا فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ میرے محترم سامعین کرام، آپ سب اس بات کی بھرپور نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم ہر طرح سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے۔